حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکھنپوری صاحب، علماء کرام، شعراء اسلام اور میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک نہایت خوبصورت جلسہ سجایا ہے اور جس جوش سے آپ اس جلسے میں حصہ لے رہے ہیں واقعی میں قابل مبارکباد ہے۔ آج بہت سالوں کے بعد مناظرہ اہل سنت کو اپنے اس رنگ میں سننے کا موقع ملا اور الحمدللہ شعر اپنی شعر ہے، اس میں آتے ہیں 10 منٹ گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پر صاحب سجادہ موجود ہوتے ہیں تو وہاں انداز دوسرا ہوتا ہے اور یہاں الحمدللہ انداز دوسرا۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے، میں آپ سے 15 منٹ کے قریب گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ یعنی فرض علوم یعنی وہ علوم جو ضروری اسلامی علوم ہمارے لیے سیکھنا ضروری۔ ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینی ہے اور اس میں سب سے پہلے اسلامی تعلیم سے اپنے بچوں کو روشناس کرانا ہے۔ کم سے کم اتنی ضروری تعلیم جتنی ہمارے لیے ضروری ہے اس کا جاننا، اپنے بچوں کو سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اہل بیت کے بارے میں نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے، روزے کے مسائل، حج کے، زکوٰۃ کے اور اپنے ضروری مسائل کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیے، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ایمان ہماری سب سے بڑی قوت ہے، ہماری سب سے بڑی دولت ہے، جس کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری۔ آج مختلف جگہوں سے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کے ہر بچے کو ضرورت کے مطابق علم دین سکھانا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں علم دنیا میں بھی اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور ہمارے شعر کا شعر ہے کہ دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق اپنے عشق جمع کے واسطے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہترین سے بہترین کوشش کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے انہیں ضروری علم دین سکھانا ہوگا، اس کے بعد اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دلانی ہوگی۔ جو بھی ہماری حیثیت ہے اس حساب سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلائیں، کیونکہ اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے، جو مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ہمارا دور چل رہا ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہیں تو تعلیم میں پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ آج جو ممالک جن کی مٹھی پر آبادی ہے، انہوں نے اگر آج ٹیکنالوجی میں اور علم میں ترقی کر لی ہے تو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ آج رو رہا ہے، جس طریقے سے بیت المقدس میں اس وقت چار دیواری میں گھیر کر مسلمانوں پر کیمیکلز گرائے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں، بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کا دل رو رہا ہے اور دیکھیے کس طریقے سے نہ جانے کتنے اسلامی ممالک جو اس کے قریب ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ زبان کھول سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو علم میں کمزور کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم وہ قوم ہوا کرتے تھے کہ جس نے جو ہے علم کی آبیاری کی تھی۔ ہمارے یہاں ایسے ایسے مدارس ہوا کرتے تھے، مدرسہ نظامیہ کا ذکر کر رہا ہوں میں، ایسے ایسے مدارس ہوا کرتے تھے جس میں 18 ہال ہوا کرتے تھے، ایسا ایک ہال ہوا کرتا تھا جس میں ایک وقت 10,000 طلبہ جمع ہو جایا کرتے تھے، یعنی 10,000 اسٹوڈنٹ ایک وقت میں پڑھنے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے بغداد میں، قرطبہ میں اور نہ جانے ہمارے کتنے مدارس ہوا کرتے تھے، ایک شہر میں ہمارے 10 مدارس ہوا کرتے تھے۔ عالم اسلام میں ہزاروں مدرسے
چل رہے ہوا کرتے تھے. ہمارے مدارس میں ایسے ایسے ہال ہوا کرتے تھے, ایک ہال میں 10-10 ہزار طلبہ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہاں علوم دینیہ پڑھائے جاتے تھے, سکھائے جاتے تھے. اس کے علاوہ گھڑ سواری بھی سکھائی جاتی تھی, اور تیراکی بھی سکھائی جاتی تھی, اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی تھی, اور علوم دنیا بھی سکھائی جاتی تھی. وہاں میتھس اور ایسٹرونومی اور جیوگرافی بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی. وہاں پر جو ہے سنسکرت بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی, فارسی اور یہودیوں کی زبان بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی. ہم جو ہے علم پہ قابض تھے, اور ہم پوری دنیا میں قابض تھے. ہماری یونیورسٹیوں میں یورپ کے بادشاہ اپنے شہزادوں کو بھیجا کرتے تھے, سفارش کے خط لے کر ہماری یونیورسٹیوں میں بھیجا کرتے تھے, اور شیخ الجامعہ سے عرضیاں لگاتے تھے کہ میرا بچہ, میرا یہ شہزادہ بھی اگر آپ کی درگاہ میں تعلیم حاصل کر لے تو وہ بھی کسی لائق ہو جائے گا. ایسی ایسی ہماری لائبریریاں ہوا کرتی تھی. ہم پڑھنے والی قوم تھے, ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں علم حاصل کرنے کی جو ہے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ہم ایسی پڑھنے والی قوم ہوا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک شہر میں 70 لائبریریاں ہوا کرتی تھی. ہماری ہر بڑی اور چھوٹی مسجد میں لائبریریاں ہوا کرتی تھی. ہماری ایک لائبریری میں 20 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی, 18 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی, 6 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی. ان کتابوں کی فہرست بنانے کے لیے 44 جلدوں میں ان کی فہرست بنا کرتی تھی. ہم ایسے پڑھنے والے لوگ تھے. ہمارے خلفاء کے ایجنٹ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوا کرتے تھے. اگر کوئی بڑا عالم آنے مل جاتا تھا تو اس کو اپنے دربار میں بلا کے جگہ دے دیا کرتے تھے, عزت دے دیا کرتے تھے. اگر کہیں پہ کوئی بڑی کتاب لکھی جاتی تھی تو اشرفیہ لے کے گھوم رہے ہوتے تھے, وہ کتاب کو حاصل کر لیتے تھے, علم کی پذیرائی کرتے تھے. علماء کرام کو سونے سے تول دیا جاتا تھا. ہم نے علم کا دامن پکڑا ہوا تھا, اور ہم پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. پھر ہم سے علم راستے سے ہم دور ہوتے چلے گئے, اور آج ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے. حضرات گرامی, آج ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس طریقے سے ان سے ظلم ہو رہا ہے, اور نہ جانے کتنی سلطنتیں پڑوس میں ہیں, لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہیں. اس کی ایک تو ایمان کی کمزوری ہے, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلے, ہم دینی علوم کے ساتھ اپنے دنیاوی علوم دونوں چیزوں میں ہی ہم کمزور ہو گئے. آج وہ قوم جو کہ ایک نہایت ظالم قوم ہے, وہ اس طریقے کا ظلم کر رہی ہے کہ خود ہی ان کی قوم کے افراد پوری دنیا میں مظاہرے کر رہے ہیں کہ اب اس ظلم کو بند کر دو. اب آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس کے پاس جو ہے ٹیکنالوجی کی طاقت ہے, اس لیے وہ اپنے ظلم پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ قریب وہ اپنے کیفر کردار سے پہنچیں گے. اللہ رب العزت اس سے حساب فرمائے گا. لیکن مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے. ہر نماز میں اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس ظلم سے داستان کے ساتھ ختم فرمائے, اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کی کمپنیوں کے بنائے ہوئے جو پروڈکٹس ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لسٹیں عام ہو چکی ہیں. جہاں تک ہو ہمیں ان پروڈکٹ سے بچنا ہے. آپ یہ دیکھیں, ہمیں کیا, ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کے, جن ہمارے بچوں میں بم گرایا جا رہا ہے, ان کی شکلیں آپ کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ وہ بچہ جو ہے میرے اس فلسطینی بھائی کا بچہ نہیں, بلکہ وہ میری بیٹی ہے, وہ میرا بیٹا ہے. ہم 2 منٹ کے لیے اس کا خیال نہیں کر سکتے, اور ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. حضرات عامی یقین جانیے, ریسرچ بتاتی ہے کہ جو ان کے پروڈکٹ سے بائیکاٹ کیے جاتے ہیں اسے ان سے بہت نقصان ہوتا ہے. اور حضرات گرامی, اگر ہم کسی طریقے سے کوئی مدد پہنچا سکیں فلسطین کی ایمبیسی کے ذریعے, تو ہمیں اپنے بھائیوں کو مدد بھی پہنچانی ہے. ہمارے ملک نے بھی آفیشلی اپنے بھائیوں کو مدد پہنچائی ہے, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا وہ قومیں دنیا میں بقا پاتی ہیں, وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو نافع ہوتی ہیں, یعنی فائدہ دینے والی قومیں ہوا کرتی ہیں. تو ہمیں فائدہ دینے والا بننا ہے. ہمیں صرف تعداد میں زیادہ نہیں ہونا ہے, ہمیں صرف کوانٹٹی میں زیادہ نہیں ہونا ہے, بلکہ ہمیں کوالٹی میں بھی زیادہ ہونا ہے. وقت جو ہے ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے. میرے استاد گرامی اسکول میں فرمایا کرتے تھے, this time you are wasting the time and the time will come when the time will waste you. اس وقت تم وقت کو برباد کر رہے ہو, ایک وقت وہ آئے گا کہ وقت تمہیں برباد کر دے گا. حضرات گرامی اس جملے کو پکڑ لیجئے, وقت کو ہمیں بہت اہمیت دینی ہے, ہمیں اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے. ایک مسلمان کا وقت جو ہے بہت ہی اہم جو ہے اس کا سرمایہ ہوا کرتا ہے. ہمیں اپنے وقت کے ایک منٹ کو حساب رکھنا ہے, ہمیں اپنے قوم کو تیار کرنا ہے, ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے. سب سے پہلے ضروری علم دین سکھانا ہے, اس کے بعد ہمیں علوم دنیا میں اپنے بچوں کو بہترین پڑھانا ہے. ہمیں اس وقت اپنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے,
ہمیں اپنے بہترین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے وکیلوں کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مساجد اور مدارس کے کیس ہوتے ہیں تو وہ بھی جو بڑی بڑی ہماری مسجدوں کے کیس چل رہے ہیں وہ بھی دوسری قوم کے لوگ لڑ رہے ہیں، ہم ان پہ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنے دینی بھائی ایسے ہونے چاہیے جو وکالت بھی پڑھے، جو سائنٹسٹ بھی بنے، جو لیڈرشپ بھی کریں، جو بزنس بھی چلائیں، جن کے پاس خود کے میڈیا ہاؤس بھی ہو، جو اچھے بہترین تاجر بھی ہوں۔ ہمیں دنیا میں طاقت حاصل کرنی ہے، دنیا میں وہی قوم ترقی کر پاتی ہے جو دنیا میں نفع بخش ہوا کرتی ہے، جو ٹیکنالوجی اور زمانے کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ دنیاوی طاقت حاصل کرنی ہے، دنیاوی علوم حاصل کرنے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دین اسلام میں مضبوط کرنا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام بننا ہوگا۔ جو لوگ رسول پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور دنیاوی علوم کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ سیدھے طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے بھائی کو ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں جو ہے باعث بننا ہوگا، باکردار بننا ہوگا، اللہ اور رسول کا وفادار بننا ہوگا، اپنے بھائی کا وفادار بننا ہوگا، اپنی تجارت میں برکت کی دعا کرنی ہوگی، ایمانداری سے اپنی تجارت کرنی ہوگی۔ ہم جس بھی کام کو کرتے ہیں اسے ایمانداری سے کریں، اللہ سے اس میں برکت کی نیت سے کریں، ہم اس نیت سے کریں کہ اللہ مجھے برکت دے گا تو میں اس میں اپنے قوم کی خدمت کروں گا، اپنے بھائیوں کی خدمت کروں گا۔ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے 5 مالک ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک بناتے ہیں، ان کی کولڈ ڈرنک جو ہے ایک گاؤں میں بھی بن رہی ہوتی ہے، ہندوستان کے اور نیپال کے اور افریقہ میں۔ کیسا انہوں نے اپنا مینجمنٹ تیار کر دیا ہے کہ ان کا پروڈکٹ پوری دنیا میں بک رہا ہے۔ ہمارے پروڈکٹس نہیں ترقی کر پاتے، اگر ہم بھی محنت کریں، ہم بھی اچھے طریقے سے۔ حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 2 عظیم صحابہ ہیں جن کو جنت کا پروانہ بھی ملا ہوا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور جو مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر ہیں، اسلام کی اکنامی کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اپنے بزنس کو بہت مضبوط کریے، اپنے بچے کو تعلیم میں بہت مضبوط کریے، اپنے بچوں کو آفیسر بنانے کی کوشش کریے، ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریے، سائنٹسٹ بنانے کی کوشش کریے، میڈیا میں اپنا قبضہ کریے، وکالت میں اپنا قبضہ کریے، اپنے بچوں کو جج بنانے کی کوشش کریے۔ اپنے اسپتال ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بزنس ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی ملک کی ضرورت بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بنا لو تو ملک کی ضرورت بنو، تاکہ اپنے مدارس کی حفاظت کر سکو، اپنی مساجد کی حفاظت کر سکو، اپنی خانقاہوں کی حفاظت کر سکو، اپنی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کر سکو۔ اگر آپ کا نام ہو رہا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایسے بڑے وکیل اور ایسے تاجر نہیں ہوتے ہیں جو باہر نکل کے آئیں اور اس کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو اولاد ہے یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ روتے ہیں اور دعا کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے تو صاحب اولاد فرما دے، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد فرمائی ہے یہ ایک بہت بڑا ہے، آپ کے لیے سرمایہ ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، تربیت اولاد یہ بہت بڑا ہمارا خزانہ ہے، ایمان کی دولت کے بعد یہ ہماری اولاد ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے لیے ہم سے سوال ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تربیت دینی ہے، بہترین تعلیم و تربیت دینی ہے۔ یہ بچے ایک پودے کی طرح ہوا کرتے ہیں، ایک پودے کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے خراب چیزوں کی کاٹ چھانٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں کھاد بھی لگانی ہوتی ہے، اسے پانی بھی دینا ہوتا ہے، اسے دھوپ بھی دینی ہوتی ہے، اسے وقت بھی دینا ہوتا ہے، اسے کیئر بھی دینی ہوتی ہے، اس کی پرورش بھی کرنی ہوتی ہے، تب جا کر ایک پھلدار اور بڑا ہوا درخت بنتا ہے۔ بچے پیدا کر کے چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایک بچے پہ ہمارا دھیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہماری قوم کو نہ جانے کتنے نوجوان افراد، ہمیں ہر فرد کو اپنے قوم کی طاقت بنانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں پہ دھیان دینا ہوگا، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنے بچوں پہ دھیان دینا ہوگا۔ ایک ایک بچے کی اس طریقے سے ذہنی تربیت کرنی ہوگی کہ اللہ اور رسول کو سچا غلام بن جائے، دینی علوم میں جو ہے مضبوط ہو جائے، دنیاوی علوم میں مضبوط ہو جائے اور وہ قوم کا ایک سرمایہ ہو اور قوم کے لیے باعث افتخار ہو۔ حضرات گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، صبح کام سے آئے اس کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، تھوڑا بہت دوستوں سے ملنا چلتا ہے، لیکن 5-5 6-6 گھنٹے ڈھابوں پہ اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اس میں کہ عورتوں کی ضروری ہے کہ وہ بچے پال کے بڑے کر دیں۔ جب بچوں کو پالنے کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت اس میں نظر نہیں رکھتے ہیں، پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ہماری ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر فون آتے ہیں کہ آج ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ذرا ذرا سے زمین کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔
ہیں، ہماری باتیں نہیں سن رہے ہیں، شراب و جوئے میں لگ گئے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو پہلی بات تو میں نے آپ کو تعلیم کی بتائی، سب سے پہلے تو علوم دینیہ کی بتائی، پھر دنیاوی تعلیم کی بتائی، پھر میں آپ کو تربیت اولاد کے لیے بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ ہمارا ایک بچہ جو ہے یہ ہمارا نگینہ ہے، یہ ہمارے لیے سونے اور چاندی کا ہیرے سے زیادہ بہترین ہے۔ ہم ایسی قوم اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے باعث افتخار ہو، ہمارے لیے سال ثواب ہو۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں خود بھی دینی مزاج پیدا کرنا ہوگا، اپنے گھر میں بھی دینی مزاج پیدا کرنا ہوگا، اپنے معاشرے میں بھی دینی مزاج پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر میں دین کا ماحول بنانا ہوگا۔ سوچئے اگر ہم خود نماز نہ پڑھیں تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ روزے کا زمانہ آتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے 80 سال کے ایسے بوڑھے ہیں جو ایک روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، 12 سال کے بچے ہیں جو شوق میں روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ایسے 35 سال کے جوان ہوتے ہیں جن کے منہ سے گندے گندے پان کی پی پڑی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جو اسلام کے فرائض کو پورا نہ کرے؟ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کیسے اسلامی بنائیں گے اگر ہم خود اپنی اصلاح نہ کریں؟ حضرات گرامی، آج اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ایصال ثواب کریں گے؟ جب نمازی نہیں پڑھے گا، جب دعائی نہیں کرے گا تو اسے ہماری یاد کہاں آئے گی؟ ایک قبرستان میں جا کے پڑے ہوں گے، بچہ ایصال ثواب نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو بے نمازی ہے۔ 5 سال میں کبھی اسے عید پہ یاد آ گیا تو غلطی سے آ کے آپ کو سلام کر جائے گا، لیکن ہمیں ایسی جنریشن تیار کرنی ہے، ہمارے ایصال ثواب کا انتظام نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تربیت دینی ہے، علم میں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنے قوم کو مضبوط بنانا ہے، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط بنانا۔ ہمیں ان سے ایسا ہی سیکھنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پیچھے گئے نہیں ہے، یا ایسے محبت کرو یا ایسے مانو جیسے قوم کسی چودھری کو ماننا ہے۔ ہمیں تو اولیاء اکرام سے سیکھنا ہے، ہمیں تو صحابہ اکرام سے رسول پاک کا علم سیکھنا ہے۔ میں صحابہ اکرام کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ ایک صحابی ہیں، ان کو دھوکے سے کفار قید کر لیتے ہیں، جنگ بدر ہو چکی ہے، بہت کفار جو ہیں ناراض ہوئے ہیں، ان کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ کفار کے صف اول کے لوگوں کو مسلمانوں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے، بدلہ لینے کی ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو دھوکے سے تبلیغ اسلام کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2 صحابہ کرام کو قید کر کے مکہ میں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت زید بن دسنہ ہیں، آج انہیں سولی چڑھائی جانی ہے، مکہ کے کفار جمع ہیں، مزے لے رہے ہیں، آج دیکھنے آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو آج ہم سولی چڑھائیں گے، ہم مزے لیں گے۔ ان کو سولی پر لایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں پوچھتے ہیں ایک بات بتاؤ زید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان ماہریرہ، فیضان ماہریرہ، فیضان حضور امین ملت۔ ایک بات بتاؤ زید، آج تمہیں سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے، تھوڑی دیر بعد میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج تمہاری جگہ تمہارے محمد ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ اب یہ ایمان افروز جواب سنیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں سنو اے ابو سفیان، تم یہ پوچھتے ہو کہ اگر میری جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے کیسا لگتا؟ وہ اپنے یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چڑھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ زید سولی پہ چڑھ جائے، مجھے یہ بہتر لگتا ہے۔ یہ وہ ایمان افروز صحابہ ہے، یہ ہمیں صحابہ اکرام سے سیکھنا ہے۔ اب حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے بہت سے عاشق دیکھے لیکن محمد کے عاشقوں سے عاشق جنگ اور چل رہی ہے، یہ خبر اڑ جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ صحابہ میں افراتفری کا عالم ہے، ایک صحابیہ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، راستے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنو تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا۔ کہتی ہے یہ بتاؤ کہ محمد کیسے ہے؟ پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنو تمہارے بھائی کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں یہ بتاؤ محمد کیسے ہے؟ پھر بتایا جاتا ہے کہ والد کو شہید۔ تو آپ سے دیکھیے حضرات گرامی، جب مجھے معلوم چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت ہے تو کہتی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو سارا جہاں سلامت ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا عشق کا معیار ہے، ہمیں صحابہ اکرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اس قوم کو مضبوط بنانا ہے۔ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں پوری دنیا جو ہے ہمیں نیچا دکھانا چاہتی ہے، لیکن اگر ہم ایماندار ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایماندار ہیں، اور اگر ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ دنیا حاصل کر رہے ہیں،
حضرات گرامی. تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں تو کوئی ہماری پیٹھ کو زمین سے نہیں لگا سکے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پلاننگ سے آگے بڑھنا ہے, اپنے ایک بچے میں دھیان دینا ہے, اپنے گھر کے ماحول پر دھیان دینا ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے تو دین سیکھنے کا جمعے کے دن تھوڑا بڑا موقع مل جاتا ہے, ہماری بہنوں کے لیے دین سیکھنے کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے. حضرات گرامی, ہمیں اپنے ہر محلے میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں 15-15 دن پہ اجتماع مقرر کرانے ہوں گے. ہمیں اچھے عالمات کو بلانا ہوگا. 1 گھنٹے کے لیے اگر ہم بلائیں تو بہت مشکل کام نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے گاؤں میں اسکول بھی ہوا کرتے ہیں, بڑے بڑے ہال بھی ہوا کرتے ہیں. اگر ہم اپنی بہنوں کے لیے کوئی دینی پروگرام رکھیں تو ہماری بہنیں بھی نہیں سیکھیں گی. جب ان کا ماحول نہیں ہوگا تو ہمارے پورے خاندان کا ماحول نہیں ہوگا. اس میں کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے. آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہمیں ہر ہفتے نہیں تو 15 دن نہیں تو کم سے کم 1 مہینے پر دینی پروگرام لیڈیز کے بھی کرانے ہیں, اپنی بچیوں کو بھی مضبوط کرانا ہے. حضرات گرامی, اپنے مکاتب کو